صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں اسماعیل ہنیہ کو جو ہے ایران کے اندر اسرائیل نے ٹارگٹ کیا یا سنوار کو ٹارگٹ کیا، ان کے جنرل سلیمانی کو تیسرے ملک میں جا کے ٹارگٹ کیا. اٹ واز ویری اوبویس کہ جی وہ دے آر آفٹر حماس اور حماس کو اور کے پیچھے جائیں گے. جس انداز سے وہ غزہ کے اندر چیزیں کر رہے ہیں وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں، ظاہر امریکنز کے بڑے دوست ہیں، اتنی تو سمجھ ان کو بھی ہونی چاہیے تھی کہ یار یہ ایسا نہ ہو کہ کل کو اسرائیل ہمارے اوپر ہی آ جائے اور مطلب کسی نہ کسی جگہ کے اوپر کوئی سیکیورٹی گارنٹی تو انہوں نے لی ہوگی. سر عرب کے ساتھ پاکستان کو بھی شامل کر لیں کہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے اسرائیل سے. الحمدللہ. ویسے میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر ہماری بھی تو ایک ماشاءاللہ ایک ہمیشہ ایکٹیو ایئر فورس رہتی ہے جو ہر وقت الرٹ ہے، تو ہمیں کوئی خطرہ اگر اسرائیل دیکھیں وہ جارحیت کر رہا ہے، وہ پاگل ہے. وہ کسی بھی ملک میں 2 مرتبہ نیتن یاہو نے پاکستان کا نام لیا ہے، تو مجھے تو کوئی عزائم اس کی بھی اچھے نہیں دکھائی دے رہے پاکستان سے متعلق. اور جو اس کا الفاظ کا لہجہ تھا نا، جو اس کا وہ پاکستان کا جب نام لے رہا تھا تو وہ دشمنی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی اس کی جو ہے وہ ان الفاظ سے. جی بالکل ٹھیک آبزرویشن ہے، لیکن دیکھیے 60 سال میں اور خاص طور پر پچھلے 40 سال میں جب ہم نے نیوکلیئر شروع کیا تھا پروگرام اپنا، اس وقت بھی مجھے ایز نوجوان فائٹر پائلٹ معلوم ہے، ہم نے ڈیوٹی کی ہے بڑی نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر. ہمیں یہ خطرہ تھا کہ اسرائیل اور انڈیا ہی اٹیک کریں گے، لیکن الحمدللہ 40 سال میں نہیں ہوا. اس کی وجہ یہی ہے حسن صاحب کہ آپ ایک دشمن کو پروہیبٹیو پرائس کی ڈکلیریشن دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کرو حملہ بٹ اس سے زیادہ قیمت تمہیں دینی پڑے گی. کیونکہ الحمدللہ میں کسی اس میں نہیں کہہ رہا، بٹ ہیوملٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ پاک فضائیہ سٹیٹس ہائیسٹ رہی ہے جس نے یہ ڈیٹر کیا ہے. اب اسرائیل کو قطر پر حملہ کرتے وقت پتا تھا کہ پروہیبٹیو پرائس کیا ہے سوائے ایک کنڈیم کرنے کے یا OIC کے اجلاس بلانے کے. پاک فضائیہ اور مسلح افواج اوور آل جب اسٹریٹجک لیڈرشپ سے لے کر آج تک اس لیے الحمدللہ کامیاب ہوئی ہیں کہ ہمارا ریزالو بڑا امپورٹنٹ ہے. پچھلے 60 سالوں میں دیکھیے ہمارے پاس جہاز بھی وہی جہاز چینج ہو گئے ہیں، صرف دشمن نہیں بدلا اور ایک اور چیز نہیں بدلی، وہ ہمارا ریزالو ہے، وہ نہیں بدلا. اور آخری بات میں ضرور اس پہ بتاتا چلوں کہ آج کی نہیں ہے. آپ آئزر وائزمین جو اسرائیل کے ایئر فورس کے چیف تھے 60s میں اور بعد میں پریزیڈنٹ بنے اسرائیل کے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایئر مارشل نور خان کو ٹریبیوٹ دیتے ہوئے لفظ کہے تھے، وہ بڑے خوبصورت لفظ تھے. انہوں نے انگریزی میں کہا تھا نور خان کے بارے میں کہ نور خان از اے فارمیڈیبل پرسن اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ ہی از پاکستانی ناٹ این ایجپشن. جی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.